السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جی ناظرین، ہم اور آپ آج یسرنا القرآن قاعدہ نمبر 16 شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچہ کو سمجھایا جائے کہ با سے پہلے اگر نون یا تنوین ہو، با سے پہلے اگر نون یا تنوین ہو تو بجائے نون کی آواز کے میم کی آواز نکالے۔ ایک چھوٹی سی میم اس مطلب کے لیے لکھی جاتی ہے اور جو چھوٹا سا نون لکھا ہوتا ہے وہ نون قطنی کہلاتا ہے۔ خبیرم، دیکھیے رم یہاں پر نون با سے پہلے تنوین آ رہی ہے اور تو ہم اس تنوین کو میم پڑھیں گے۔ خبیرم بصیرن، خبیرم بصیرن۔ اوپر لکھا ہے کہ بچہ کو سمجھے کہ با سے پہلے اگر نون یا تنوین ہو تو بجائے نون کی آواز کی میم کی آواز نکالے۔ جیسے رجعن، اصل میں ہونا چاہیے رجعن، لیکن با آ رہا ہے آگے اور اوپر قاعدہ ہے کہ با سے پہلے نون یا تنوین ہو تو اس نون اور تنوین کی آواز کو میم کی آواز سے بدل دیں گے۔ جیسے رجعن، رجعن بعیدن، رجعن بعیدن۔ نفسن، اصل لفظ نفسن لیکن با آ رہا ہے تو اس وجہ سے اس تنوین کو میم سے بدل دیں گے۔ نفسم بما، نفسم بما، نفسم بما۔ من بعدہم، کہیں پر بھی قرآن مقدس میں نون ساکن یا تنوین کے بعد با آئے تو اس نون اور تنوین کی آواز کو میم سے بدل دیں گے، یا تو وہاں پر چھوٹا سا میم ہوگا۔ اگر میم نہ بھی ہو تب بھی ہم آواز کو نون ساکن یا تنوین کی آواز کو میم سے بدل دیں گے۔ من بعدہم، من بعدہم۔ اذم، اذم، دیکھیے اب یہاں پر تنوین نہیں ہے بلکہ نون ساکن ہے۔ با سے پہلے نون ساکن آ رہا ہے تو اس نون ساکن کی آواز کو ہم میم سے بدل دیں گے۔ اذم بعث، اذم بعث۔ اب یہاں پر تنوین ہے، با سے پہلے تنوین ہے تو امدم، تنوین کو میم کی آواز سے بدل دیا۔ امدم بعیدن، امدم بعیدن، نون قطنی۔ شیئان، شیئان اتخذ، شیئان اتخذ۔ نوح، نوح ابنوہ، نوح ابنوہ۔ تو آج کا قاعدہ نمبر 16 کمپلیٹ ہوا۔ ملتے ہیں اگلے قاعدے کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔